اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقفے کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں دوبارہ اس سیمسٹر میں۔ تو سورۃ البقرہ کی جو سابقہ آیات تھیں اس میں وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہمیں بتایا گیا تھا، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ہر مومن شخص کو اپنے کل کے لیے لازماً وصیت کر دینا چاہیے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بہت زیادہ کیئر کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ وصیت کی اور وراثت کی آیات نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد یہ والی جو آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ کل عدم قرار دیا گیا، کیونکہ وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا نام لے کر وراثت میں جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کا ذکر کر دیا، اور تمام اہل ایمان کے لیے یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ اس کو پورا کریں۔ تو یہ آیت جو ہے جو آپ کے سامنے ہے، تو یہ بنیادی طور پر اس پہلی وصیت کے اعتبار سے ہے کہ جس نے ایک وصیت لکھی اور اپنے اعزاء اقارب ان کے لیے جو بھی اس نے مقرر کیا تھا، تو انسانی دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بعض اوقات بندے کا ارادہ بدل جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے ارادوں کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا، اور وصیت کے احکام اس کے بارے میں جو اللہ کا پہلا حکم تھا اس کی مخالفت ایک طرح کی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح کا احساس دلایا ہے، بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ۔ اس آیت کو سمجھنے سننے کے بعد جس شخص نے بھی اس کو بدل دیا اس کا گناہ اسی پر ہے جو اسے بدلے گا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا، ان اللہ سمیع علیم۔ اب یہ صرف اتنی سی بات اس پیرے میں یا ان آیات میں کہی گئی، اس آیت میں، اور اس کے بعد موضوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس ایک آیت کے بعد بدلتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کا اندیشہ کرے، اس کے درمیان صلح کروا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آج کل کے زمانے میں بھی کئی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان وصیت اپنی مرضی سے بنا کے اور وراثت تقسیم کر دی، اور وہ اپنی مرضی دنیاوی اصولوں کے مطابق، مثلا ایک بچہ زیادہ ذہین ہے، زیادہ محنت کر رہا ہے، ایک بچہ کسی معذوری کا شکار ہے، کسی خرابی کا شکار ہے، تو جو زیادہ کمانے والا ہے اس کو زیادہ وراثت دے دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ باقاعدہ رشتوں کے اعتبار سے تقسیم کردہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بہنوں کا حصہ اکثر لوگ درمیان میں سے غائب کر دیتے ہیں، بیوی کا حصہ اکثر لوگ غائب کر دیتے ہیں، یعنی خواتین کا حصہ جو ماں کی طرف ہو یا بیوی کی طرف ہو یا بہنوں کی طرف ہو، جو اس کا حصہ بنتا ہے، بننے کے باوجود محض اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر یا اپنے خاندانی رسم و رواج کی بنیاد پر وہ اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گنجائش رکھی کہ اگر کوئی شخص ایسی غلطی کر لے، لیکن بعد میں وہ ان کے درمیان میں صلح کر لے اور مصالحت کی اور معاملات کو سنبھالنے کی اس نے کوشش کر لی،
تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیات کا ذکر کیا جو ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمارے سامنے آنے والی ہے، وہ مہینہ رمضان کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتبہ عربی زبان میں کتبہ کتبہ یہ جو لفظ ہے کسی پر لازم کر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے تم پر لازم کر دیے ہیں، اور یہ حکم تمہارے لیے صرف نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اس سے پہلے بھی آدم اور نوح کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، جن قوموں کے تذکرے سابقہ کتابوں میں ملتے ہیں، تو باقاعدہ اس میں بھی ان کے روزوں کی کچھ تفصیلات، کچھ اشارات ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ صیام لفظی معنی میں کسی چیز سے روک دینا ہے، ظاہری اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں سے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اس چیز سے روک دینا، یہ ظاہری ایک صیام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے رکنا یہ روزے کو مکمل نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی صورت میں صیام ہر اس برائی سے رکنے کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برائی قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار واقعی جس طرح انسان روزے کی حالت میں بنتا ہے، کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے جس میں انسان یہ والی عادت اختیار والی عبادت کر سکے۔ ایک ایسا عمل جس کا ظاہری طور پر کوئی گواہ نہیں ہے، جس کو دیکھنے والا کوئی فرد نہیں ہے سوائے اس مومن کے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ اپنی خاموشی سے اس روزے کو اختیار کرتا ہے اور اپنے یقین اور ایمان کی بنیاد پر ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور لوگوں کے پاس ایسا کوئی آلہ، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ وہ ہر چیز ہر بندے کے ساتھ لگا رہے اور اس کی ہر بات کے بارے میں جان کر فیصلہ کر دے کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف اس بندے کے اور اللہ کے درمیان میں ایک تعلق ہے۔ وہ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے ہر بری عادت سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اپنے روزے کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ اس کے بدلے میں اور دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیا کریں، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بعض فقہا باقاعدہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف ہوں جس میں انتہائی مشقت ہے اور انسان کے لیے روزہ رکھنا تقریباً ناممکن ہے،
مثلاً وہ لوگ جو پتھر توڑتے ہیں، جو درخت کاٹتے ہیں، جو آگ کی بھٹیوں کے ساتھ ان کو جلانے کی اور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، مشقت والے کام، تو ان کے لیے اس میں ایک گنجائش موجود ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ اپنے اس کام کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو اس کے لیے فدیے کے طور پر کسی اور کو اتنا کھانا دے دیں جو ایک روزہ دار کے لیے کافی ہو، یعنی ایک دن کا روزہ اس سے وہ آرام سے رکھ سکے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 وقت کا کھانا اگر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کو بھی شامل کر دیا اور مسافروں کو بھی شامل کر دیا، اور ان کے لیے تو گنجائش اور رعایت زیادہ واضح انداز میں کر دی۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض ایسے مشقت کرنے والے لوگ وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ابتدا میں یہ رعایت یا یہ جو گنجائش تھی یہ عام لوگوں کے لیے تھی۔ بہت سارے امیر لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات اس طرح کا عمل کرنا شروع کر دیتے تھے کہ وہ کسی کو کھلا دیا کھانا یا پیسے دے دیے اور سمجھ لیا کہ ہماری طرف سے روزہ ادا ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان مزدوروں کے لیے بھی اور محنت کش لوگوں کے لیے بھی اس میں اشارہ ہے کہ اگر وہ مشقت میں روزہ رکھ لیں اور مشقت بھی برداشت کر لیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی ان کی طاقت سے باہر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گنجائش موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کیونکہ جو روزے کا ثواب ہے یا روزے کا جو اجر ہے وہ کسی بھی اور صورت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ آدمی نے کوئی صدقہ ودقہ کر دیا یا کوئی اور کام کر لیا تو وہ روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن گنجائش اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس۔ قرآن کی یہ والی آیت ہے نا ہدی للناس، یہ کئی مقامات پر مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے کہ قرآن محض تلاوت کی ایک کتاب نہیں ہے، یا محض اس کو ظاہری طور پر ریڈنگ اسی کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ رہنمائی کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد، خاص طور پر خواتین اور بہت سارے مرد حضرات بھی اس بات میں اب زیادہ مائل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان میں پورا قرآن باقاعدہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش۔ اس میں مختلف گیدرنگز ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، مختلف گروپس بنائے جاتے ہیں، تراویح کے دوران بھی، تراویح کے بعد بھی، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو رمضان میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا بطور خاص ایک باعث برکت بات ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت واضح چیزوں کو بتانے والی ہے۔ بینات کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو واضح انداز میں پیش کرنا یا بیان کرنا۔ اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی انداز میں استعمال کیا گیا، واضح نشانیاں، اور بینات من الہدیٰ والفرقان، اور فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ اردو والا لفظ جو ہے وہ اس کے بالکل قریب قریب ہے کہ صحیح اور غلط میں یہ فرق کر دینے والا ایک عمل ہے، شر اور خیر میں ایک فرق کر دینے والا یہ ایک عمل ہے۔ یعنی روزہ انسان کو اس کا عادی بنا دیتا ہے کہ وہ خیر اور شر میں فرق کر سکے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے یہ مہینہ پالے، شہیدہ کا معنی ہے دیکھ لے، پالے، جو تم میں سے یہ مہینہ پالے، دیکھ لے، فلیصم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اور دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ سامعین گرامی، اس میں ایک ہلکی سی بات یہ ہے کہ سفر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہیں بھی نہیں کہی کہ اگر کوئی سفر مشقت والا ہے تو اس میں روزہ نہ رکھو۔
سفر، محض سفر ہی اگر کوئی شخص اختیار کر لے، چاہے وہ ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کر رہا ہو، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، تو وہ اس میں باقاعدہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یعنی یہ جو کنسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ باقاعدہ ہر مومن کو میسر ہے. تو اس اعتبار سے جو بھی تم میں سے یا مریض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت ساری آیات کی مرکزی جو ہے نا وہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ مسلسل ہم لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کر رہے، کہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، لوگ اس عبادت کو کریں تو اپنے لیے وبال جان سمجھنا شروع کر دیں. ہم تو تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تلاش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یرید بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اس میں بہت ساری روایات میری نظر میں ہے، لیکن ہر ایک شخص کی ایمان کی کیفیت اور سنبھالنے والا جو انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو اس کا پابند بنا دیتا ہے. اس لیے وہ شخص جو روزے کو آسانی کے ساتھ سنبھال سکتا ہو اور وہ اس کی ایمان کی کیفیات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہے، تو یقیناً اس کا اجر اور اس کی جزا بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں جس نے بظاہر تو صبر کیا ہوا ہے، لیکن ظہر کے بعد سے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے. گرمیوں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ کہ جو مسلسل کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہوں گے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ انہیں بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے اس نے. تو اس چیز سے انسان کو بچانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی جو مدت ہے جو ایام کے حوالے سے اس کو پورا کر سکو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تمام عبادات میں ایک مرکزی تعلیم ہمیں جو دی گئی ہے وہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکو جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کر رکھی. اس لیے اللہ اکبر، ان تکبیرات کو نماز کا حصہ بنانا، روزے اور صیام کے حوالے سے جب افطار کرتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے، پھر عید کے موقع پر اس کی جو بہت زیادہ کثرت سے ورد کرتا ہے، تو اللہ اکبر بذات خود ایک بہت بڑا محبوب عمل ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دے رکھی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو شخص نماز ادا کرے یا روزہ رکھے یا کوئی صدقہ کرے، کوئی اچھا کام کرے، اس کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے یہ والا کام کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ان تکبیرات کو، ان تسبیحات کو ہم اختیار کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکو اور شکر گزار بندے بن کے رہو. تو یہ 185 نمبر آیات ہیں. ایک آخری آیت جو آج کی مجلس سے ہم پڑھیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے جو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی گھڑی کسی بھی مقام پر اپنے رب کو جب پکارے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سگنل نہیں پہنچیں گے یا بندے کی آواز وہاں تک نہیں پہنچیں گی اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں توجہ دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کنفرمیشن ہے ایک طرح کی کہ اے میرے بندو، جہاں سے بھی تم مجھے پکارو گے
میں تمہاری پکار کو نہ صرف سنوں گا بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ جواب دینے کے انداز اللہ تعالیٰ کے اپنے اپنے ہیں، وہ ان کے اعمال کو محفوظ بھی کرتا ہے، ان کے اجر کا بھی فیصلہ کرتا ہے، اور ثواب کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات عطا فرمائی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اگلی آیات سورۃ البقرہ کی پڑھی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آئیے ہم سورۃ العصر کی تلاوت کرتے ہیں اور مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج معذرت خواہ، میری طبیعت کچھ زیادہ گڑبڑ تھی، میں تو اس بات کی طرف فیصلہ کر رہا تھا کہ شاید کینسل آج کی کلاس کرنا پڑے، لیکن ہم نے کہا کہ آغاز کر دیا جائے ایک عرصے کے بعد تاکہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس کو زیادہ بہتر انداز میں، بھرپور انداز میں کریں گے۔ جی دو تین کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ کے جواب کی۔ ایک انداز یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، فوراً ہی اس کا کوئی نہ کوئی ایسا نشان مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پکار کو سن لیا ہے، اور ہمیں اس کا جواب اس انداز میں ملتا ہے۔ بعض اوقات کسی اچھے کام کی آدمی نیت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کی توفیق دے دیتا ہے۔ مثلا آپ نے ابھی نماز کا ارادہ کیا، نماز پڑھ لی، تو جس شخص نے نماز پڑھ لی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تو اس نے نماز پڑھ لی، وگرنہ 100 طرح کے بہانے اور 100 طرح کے حادثات ہیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا یہ اس انداز میں بھی قبول کرتا ہے۔ تیسرا ایک اور انداز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آنے والے کل کے بارے میں اور آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ ابھی کچھ دیر کے پاس کیا ہونے والا ہے۔ ابھی جمال کہہ رہے تھے کہ جب کل آپ گئے تھے تو اچھے خاصے تھے، یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ گزشتہ رات بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے ہو جائے گا۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن بڑے بڑے حادثات بھی ہیں بعض اوقات۔ تو دعاؤں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حادثات کو، ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے ہوئے ان مصیبتوں سے انہیں بچا لیتا ہے۔ تو کئی رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنے بندے کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ اسے ضرور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی بتائیں، بیٹھیے۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان والا جو وصیت کرے اور وصیت کے مطابق جس کے جو حقوق جو اللہ نے فرض کر دیے وہ انہیں تقسیم کریں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ایک مسئلہ ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، ایک کامن سی بات ہے کہ یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسی چیزیں بنی ہوتی ہیں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اچھا بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آگے وہ جو مکان ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، وہ آگے تقسیم نہیں ہوتی، وہ آگے تقسیم نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس الٹرنیٹیو جگہ نہیں ہے، اس نے پورے کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے، اور باقی جو بندے ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن وہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے اب ضرورت ساروں کی ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ چھوڑتا بھی نہیں اسے کہ اسے تقسیم کریں، اس کو باقیوں کو دے دیں، اور اس طرح یہ ایک کامن پریکٹس ہے ادھر۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ہماری ایمان کے حوالے سے معلومات ایک تو کم ہے، دوسرا عمل کے میدان میں ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک مشکل عمل ہوتا ہے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، ایک گھر میں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ کیسے سیپریٹ ہوں، تو یہ باہمی مشاورت سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ آپس میں ایگریمنٹ کر لے، ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ اس کی ہو جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے،
ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات 2 بھائی ہیں، 2-3 بہنیں ہیں، تو وہ مکان کسی ایک کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کی قیمت کا تعین کر لیتے ہیں کہ یہ مکان مثلا 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے. تو اس بندے سے کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اس کے اتنا حصہ وہ ہمارا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ ہمیں یہ ادا کر دیں. تو وہ مل جل کر باقاعدہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی شروع کر دیتا ہے. لیکن زبردستی جبر کے ساتھ کسی کے حق پر قبضہ کر لینا، یہ سخت قسم کا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث شاید پچھلے جمعے سے میں کبھی بیان کی تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت بھر قبضہ کر لیا تو قیامت کے روز اس پر 7 زمینوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا. تو بندے کو اگر اندازہ ہو کہ اللہ کی طرف سے اتنا سخت حکم آ گیا ہے تو پھر وہ کئی طریقے ہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر رستے کھل جاتے ہیں اس کے. السلام علیکم.